تو آج ہم ایک عدالتی سمن کا پیچھا کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ بظاہر تو یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک سادہ سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، لگتا تو یہی ہے۔ لیکن اس کا جو سفر ہے وہ بہت پیچیدہ اور انصاف کے نظام کے لیے میرے خیال میں بہت ہی اہم ہے۔ بالکل۔ تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو نقشہ ہے وہ ہے ضابطہ فوجداری 1898۔ جی، اس کا باب ششم۔ بالکل، دفعہ 68 سے 74 تک۔ ہمارا مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انصاف کے اس پہلے قدم کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ اور یہ واقعی ایک سفر ہی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک شخص تک اطلاع پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ریاست کسی پر کوئی کارروائی نہ کرے جب تک اسے اپنی بات کہنے کا موقع نہ مل جائے۔ یعنی ڈیو پروسیس۔ جی، ڈیو پروسیس یہ پورے فوجداری نظام انصاف کی روح ہے۔ اگر یہ پہلا قدم ہی غلط ہو جائے تو آگے کی پوری عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمن ہوتا کیا ہے؟ یہ کیسا دکھتا ہے؟ کیا یہ کوئی بھی خط ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی شرط یہ کہ یہ تحریری ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ یہ ان ڈپلیکیٹ یعنی دو نقول میں ہو۔ دو نقول میں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم، اس پر عدالت کے پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط اور عدالت کی مہر ہونی چاہیے۔ یہ دستخط اور مہر ہی اسے ایک عام خط سے الگ کر کے عدالت کا حکم بناتے ہیں۔ یہ دو نقول والی بات دلچسپ ہے۔ ایک تو اس شخص کو دے دی جسے بلایا جا رہا ہے، دوسری کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یہاں قانون کا ایک بڑا اصول کام کر رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک کاغذی ثبوت ہو۔ اچھا، ایک ٹریل ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ایک نقل اس شخص کو دی جاتی ہے اور دوسری پر اس کے دستخط لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے وصول کر لیا۔ یہ چھوٹی سی تفصیل دراصل پورے نظام کو بدعنوانی اور جھوٹ سے بچاتی ہے۔ یہ اس سفر کی پہلی رسید ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ سمن کیسا دکھتا ہے، لیکن اصل امتحان تو اسے صحیح شخص تک پہنچانے کا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ عام طور پر تو یہ کام سرکاری اہلکار ہی کرتے ہیں۔ دفعہ 68 کہتی ہے کہ کوئی پولیس افسر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی پولیس افسر۔ جی، یا عدالت کا کوئی اہلکار یا کوئی اور سرکاری ملازم۔ لیکن اسی قانون میں ایک بہت ہی آپ کہیں کہ حیران کن بات بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدالت چاہے تو شکایت کنندہ یا ملزم کو خود اپنے گواہوں کو سمن پہنچانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو عجیب بات ہے۔ اس میں تو گڑبڑ کا خطرہ نہیں؟ مطلب جس نے مقدمہ کیا ہے وہی اپنے گواہ کو سمن دے رہا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سوچ عملی ہے۔ کیسے؟ مقصد ہے عمل کو تیز کرنا۔ کئی بار سرکاری اہلکاروں پر کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو قانون نے یہ گنجائش رکھی کہ اگر فریقین ذمہ داری لے تو وہ اپنے گواہوں کو خود بھی بلا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نظام کے فریقین پر ایک طرح کا اعتماد ہے۔ جی بالکل، لیکن ہاں، عدالت اس کی اجازت بہت سوچ سمجھ کے ہی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمن تیار ہے، اس پر مہر لگی ہے اور ایک افسر اسے لے کر نکل پڑا ہے۔ اب سب سے مثالی صورتحال کیا ہوگی؟ میرے خیال میں دفعہ 69 اسی بارے میں ہے۔ بالکل، دفعہ 69 اس سفر کی سب سے سیدھی منزل کی بات کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ذاتی ترسیل۔ ذاتی ترسیل؟ یعنی افسر اس شخص کو ڈھونڈے، اسے سمن کی ایک نقل دے اور دوسری نقل کی پشت پر اس سے رسید کے طور پر دستخط لے لے، بس کام مکمل۔ یہ سب سے مضبوط اور غیر متنازع طریقہ ہے۔ جی، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آج کل تو کمپنیوں پر بھی مقدمے ہوتے ہیں، تو کسی کمپنی کو سمن کیسے دیا جائے گا؟ آپ کسی عمارت کو تو کاغذ نہیں تھما سکتے۔ نہیں، عمارت کو کاغذ نہیں تھما سکتے۔ قانون بنانے والے اس حقیقت سے واقف تھے، اسی لیے دفعہ 69 میں کارپوریٹ اداروں کے لیے ایک خاص راستہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ کمپنی کے سیکریٹری، مقامی مینیجر یا کسی دوسرے پرنسپل آفیسر کو سمن دے سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ذمہ دار افسر کو۔ جو 1898 کے قانون میں ایک بہت جدید بات لگتی ہے، آپ کمپنی کے چیف آفیسر کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اوہ، رجسٹرڈ پوسٹ سے بھی؟ جی، اور قانون یہ مان لیتا ہے کہ جب وہ خط معمول کے مطابق پہنچنا چاہیے تھا تب سمن کی ترسیل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا سی ای او یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں تو دفتر میں تھا ہی نہیں، مجھے تو سمن ملا ہی نہیں۔ ہرگز نہیں۔ قانون کمپنی کو ایک الگ قانونی شخصیت سمجھتا ہے۔ اس کے کسی بھی ذمہ دار افسر کو نوٹس دینا پوری کمپنی کو نوٹس دینا ہے۔
یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کارپوریٹ ڈھانچے کو قانونی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے ڈھال نہ بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مثالی صورتحال، لیکن زندگی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ کیا ہوگا اگر افسر اس شخص کے گھر جائے اور وہ ملے ہی نہیں، یا وہ جان بوجھ کر بچ رہا ہو؟ بالکل۔ اب ہم متبادل راستوں کی طرف آتے ہیں۔ دفعہ 70 اسی صورتحال سے نمٹتی ہے۔ اچھا، اگر کافی کوشش کے باوجود وہ شخص خود نہ ملے تو قانون کہتا ہے کہ سمن اس کے خاندان کے کسی بالغ مرد رکن کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہو۔ ایک سیکنڈ، یہاں رکتے ہیں۔ بالغ مرد رکن مطلب 1898 میں لکھا گیا یہ قانون آج بھی یہی کہتا ہے؟ جی، الفاظ یہی ہیں۔ اگر گھر پر صرف ایک پڑھی لکھی ذمہ دار خاتون موجود ہو اور اس کا ایک ان پڑھ بھائی بھی ہو تو کیا قانون کی نظر میں سمن اس بھائی کو دینا بہتر ہے؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ الفاظ صاف طور پر اپنے دور کے سماجی ڈھانچے کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں مرد کو ہی گھر کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ آج عدالتیں اس کی تشریح بہت وسیع معنوں میں کرتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ نوٹس گھر کے کسی ایسے ذمہ دار فرد کو دیا جائے جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ تو عملی طور پر عدالتیں ایک ذمہ دار خاتون کو کی گئی ترسیل مان لیتی ہیں؟ جی بالکل مان لیتی ہیں، لیکن قانون کی کتاب میں آج بھی وہی پرانے الفاظ موجود ہیں جو قانون اور سماج کی ارتقاء کے درمیان فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ نہ وہ شخص خود ملتا ہے، نہ ہی گھر پر کوئی اور ذمہ دار فرد، اب کیا ہوگا؟ کیا مقدمہ رک جائے گا؟ نہیں، قانون اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ یہاں آخری حربہ استعمال ہوتا ہے جسے دفعہ 71 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر مناسب مستعدی یعنی ڈیو ڈیلیجنس کے باوجود ترسیل ممکن نہ ہو تو تعمیل کنندہ آفیسر سمن کی ایک نقل اس گھر کے کسی نمایاں حصے پر مثلاً مرکزی دروازے پر چسپاں کر دے گا۔ اور بس یہ ترسیل سمجھی جائے گی؟ جی، قانونی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ سمن کی ترسیل ہو گئی ہے۔ یہ مناسب مستعدی یا ڈیو ڈیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ کیا افسر ایک بار جا کر دروازہ کھٹکھٹائے اور کوئی جواب نہ آئے تو وہ نوٹس چپکا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مناسب مستعدی کا کوئی طے شدہ فارمولہ نہیں ہے۔ یہ ہر کیس کے حقائق پر منحصر ہے۔ تو عدالت کیا دیکھتی ہے؟ عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ افسر نے واقعی اس شخص کو تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ کیا وہ مختلف اوقات میں گیا؟ کیا اس نے پڑوسیوں سے پوچھا؟ صحیح۔ یہ متبادل تعمیل ایک سنجیدہ قدم ہے اور عدالت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اسے آخری آپشن کے طور پر ہی استعمال کیا جائے۔ یہ فرد کے مطلع ہونے کے حق اور عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے کی ضرورت کے درمیان ایک نازک توازن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عام شہریوں اور کمپنیوں کی بات کر لی، لیکن سرکاری ملازمین کا کیا؟ ان کو سمن بھیجنا تو ایک الگ ہی معاملہ ہوگا۔ جی، اس کے لیے ایک الگ پروٹوکول ہے۔ دفعہ 72 اس کے لیے ایک منظم راستہ بتاتی ہے۔ یعنی آپ سیدھے دفتر میں نہیں جا سکتے؟ نہیں، آپ براہ راست اس ملازم کو سمن نہیں دیتے۔ عدالت سمن کی نقول اس کے محکمے یا دفتر کے سربراہ کو بھیجتی ہے۔ اچھا، یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو؟ جی، پھر یہ اس سربراہ کی قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس ملازم تک سمن پہنچائے، رسید لے اور پھر اپنے دستخط کے ساتھ اسے واپس عدالت بھیجے۔ تو ذمہ داری محکمے کے سربراہ پر آ گئی؟ بالکل، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ دفتر کے سربراہ کے دستخط خود ترسیل کا ثبوت سمجھے جائیں گے۔ یہ تو بہت مؤثر نظام لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور صورتحال، اگر سمن کراچی کی عدالت نے جاری کیا ہے اور اسے پشاور میں کسی کو پہنچانا ہے، ایک شہر کی عدالت کا دائرہ اختیار دوسرے شہر میں کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ہمارے عدالتی نظام کے باہمی تعاون کی ایک بہترین مثال ہے۔ دفعہ 73 اسی مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ کیسے؟ کراچی کی عدالت سمن کی نقول پشاور کے اس علاقے کے مجسٹریٹ کو بھیجے گی جہاں وہ شخص رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے مقامی اہلکاروں کے ذریعے اس کی ترسیل کو یقینی بنائے۔ اس طرح مجسٹریٹس کا نیٹ ورک پورے ملک میں عدالت کے اختیار کو نافذ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام صورتوں میں خاص طور پہ جب ترسیل اتنی دور ہوئی ہو تو ثبوت کا کیا ہوگا؟ پشاور میں سمن پہنچانے والا اہلکار کراچی تو نہیں آئے گا؟ بالکل، اور اسی عملی مشکل کا حل دفعہ 74 میں موجود ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ثبوت کا ایک آسان طریقہ فراہم کرتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر سمن پہنچانے والا افسر عدالت میں موجود نہ ہو
تو اس کا کسی میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ایک حلف نامہ یعنی ایفیڈیوٹ بطور ثبوت کافی ہوگا۔ یعنی ایک بیان حلفی۔ جی، اس حلف نامے کے ساتھ وہ رسید والی نقل بھی منسلک ہوتی ہے۔ تو یہ حلف نامہ ایک طرح سے اس اہلکار کی غیر موجودگی میں اس کی گواہی کا کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر کل کو وہ شخص آ کر کہے کہ جناب مجھے تو سمن ملا ہی نہیں، یہ دستخط میرے نہیں ہیں، تو پھر عدالت کس کی بات مانے گی؟ یہاں ایک اہم قانونی تصور کام کرتا ہے جسے لیگل پریزمپشن یعنی قانونی قیاس کہتے ہیں۔ قانونی قیاس؟ جی، جب عدالت کے سامنے ایک باقاعدہ حلف نامہ اور دستخط شدہ رسید آتی ہے تو عدالت یہ فرض کر لیتی ہے کہ ترسیل قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ اب ثبوت کا بوجھ اس شخص پر منتقل ہو جاتا ہے جو اس سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی اب اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سب غلط ہے۔ جی، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ حلف نامہ جھوٹا ہے یا دستخط جعلی ہیں۔ یہ نظام کو مؤثر بناتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک انتہائی منظم اور سوچا سمجھا طریقہ کار ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک مثالی منزل ہے ذاتی ترسیل، جی، لیکن اگر راستے میں رکاوٹیں آئیں تو اس کے لیے متبادل راستے بھی موجود ہیں، خاندان کے افراد سے لے کر دروازے پر نوٹس چسپاں کرنے تک۔ اور ہر قسم کے مسافر، چاہے وہ عام شہری ہو، کمپنی ہو یا سرکاری ملازم، سب کے لیے الگ الگ قوانین ہیں۔ بالکل، اور اس پورے پیچیدہ نظام کی بنیاد صرف ایک سادہ سے اصول پر رکھی گئی ہے: اطلاع کا حق۔ صحیح، کوئی بھی کارروائی خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ریاست اس سے کیا چاہتی ہے اور اسے اپنا دفاع کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ ساری کارروائی، 2 نقول، دستخط، رسیدیں، حلف نامے، یہ سب اسی حق کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ جی، یہ سب اسی ایک حق کو یقینی بنانے اور اس کا ایک قابل تصدیق ریکارڈ بنانے کے لیے ہے۔ یہ ایک منصفانہ مقدمے کی پہلی اینٹ ہے۔ اس گفتگو کا اختتام ایک سوچ پر کرتے ہیں۔ ہم نے بالغ مرد رکن والی شق پر بات کی اور دیکھا کہ کیسے ایک صدی پرانا قانون آج کے سماجی ڈھانچے سے ٹکراتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ آج ہم واٹس ایپ اور ای میل کے دور میں رہتے ہیں۔ کیا مستقبل میں عدالتیں ایک واٹس ایپ میسج کے بلو ٹکس کو سمن کی ترسیل کا ثبوت مان سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک ایسا قانون جو 1898 میں لکھا گیا، وہ خود کو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے قانونی نظام کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.